پابندیاں بھی لگاتے ہیں، لیکن اہل محلہ کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اس کی اچھائیاں بتاتے ہیں، برائی نہیں بتاتے۔ بالکل اسی طرح سے پھر اس کا بھی حق ہے کہ وہ بہت کہنے میں ہے، حقوق کے لحاظ سے وہ بیٹی ہے، لہذا اس میں جو خامیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہیں، ان خامیوں، غلطیوں، کوتاہیوں کو بھی اوروں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے انہیں درست کرنے کی کوشش کی جائے، ان غلطیوں، خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کی کوشش تو کی جائے، لیکن اسے بھی حقیقی بیٹی کی طرح سے کہیں رسوا نہ کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اس کی برائی جب ہم کسی کے سامنے کریں گے، پڑوسی کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے، تو اس میں ہماری اپنی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حقوق کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا کہ حقوق کے معاملے میں ہر آدمی اپنی طرف کا جواب دہ ہوتا ہے، اپنی طرف کا جواب دہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ والدین کو اولاد کے حقوق بتائے گئے ہیں، اگر وہ کوتاہی کریں گے تو جواب دہ وہ ہوں گے، اولاد نہیں ہوگی۔ اولاد کو والدین کے حقوق بتا دیے گئے ہیں، اگر اولاد کوتاہی کرے گی تو جواب دہ اولاد ہوگی، والدین نہیں ہوگی۔ لہذا اگر بالفرض کوئی والدین بچوں کی، اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں تو اولاد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا لہذا میں بھی نہیں کروں، کیونکہ آپ کے ذمہ تھا کہ آپ یوں کرتے، آپ نے تو ایسے کیا نہیں لہذا میں بھی نہیں کرتا۔ یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا۔ اسی طرح سے یہ جو ایک مثال تھی، تمام حقوق میں حکم یہی ہے کہ میرے ذمہ جو کام ہے وہ میں نے کرنا ہے، اگلے کے ذمہ جو کام ہے اسے کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو وہ جواب دے گا، نہیں کرے گا تو وہ مستحق ہے سزا کا۔ میں اس بات کا پابند اور مکلف نہیں ہوں کہ میں اگلے کو ان کی بنیاد پر اپنا فیصلہ خود بنا لوں کہ چونکہ وہ بھی نہیں کرتا لہٰذا میں نہیں کروں۔ اور جیسے ہمارے معاشرے میں اصول ہے کہ اگر وہ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اچھا سلوک کروں، اگر وہ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو میں بھی اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ فلاں رشتہ دار ہے، اگر وہ بلائے گا، سلام کہے گا تو میں بھی کہہ لوں گا، وہ نہیں کہے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ وہ نہیں کہے گا اس کا جواب دہ وہ ہے، میں نہیں کہوں گا اس کا جواب دہ میں۔ جب ہم 3 دن تک کوئی مسلمان آپس میں سامنے آنے کے باوجود سلام و کلام نہیں کریں گے، سلام نہیں کریں گے، اگر تو وہ نہیں کرتا تو اس کا جواب دہ وہ ہے، لیکن جب مقابلے میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی نہیں سلام کروں گا تو اس کا جواب دہ میں بھی ہوں۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ بھئی وہ سلام نہیں کہتا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں کہتا اس کا حکم اس پہ لاگو ہے، میں سلام نہیں کہتا اس کا حکم میرے پر لاگو ہے۔ یا اسی طرح سے فلاں پڑوسی ہے، فلاں رشتہ دار ہے، وہ میرے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہے، اس نے یہ برائی کر رکھی ہے، اس نے میرے ساتھ کیوں کیا۔ عموماً ہمارے یہاں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں آپس میں، صرف پڑوسیوں میں ہی نہیں، محلے والوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان سب کی بنیاد یہ بنائی جاتی ہے
ہر آدمی کے پاس ایک مضبوط دلیل ہے. وہ مضبوط دلیل کیا ہے کہ بھئی اس نے ایسا کیا تھا اس لیے میں کروں, یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس لیے میں بھی نہیں کروں. اس کی کوشش ہے کہ میرے ساتھ لڑا جائے, لہذا میں بھی مقابلے میں اس سے زیادہ جواب دوں, کیونکہ یہ نہیں کرتا. تو یہ دلیل ہمارے لحاظ سے تو درست ہے, اللہ کے ہاں جواب دہ ہونے کے لحاظ سے درست نہیں. ہمارے لحاظ سے تو یہ دلیل کارآمد ہے کہ فلاں نے زیادتی کی تھی, میں نے بھی کر دی, لیکن اس نے جو زیادتی کی تھی اس کا جواب دہ وہ ہے, اور جب میں نے جواب دہ کی تو اس کا جواب دہ میں خود ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں. آج کل تو ملازم ہوتے ہیں, کام کرنے والے جنہیں تنخواہ دی جاتی ہے. اس وقت ابھی غلامی کا تصور تھا, چونکہ اسلام سے پہلے غلامی چلتی تھی. اسلام نے اس غلامی کو یکدم ختم نہیں کیا, یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. اسلام نے ایسا نہیں کہا کہ بھائی سارے غلام آزاد. اگر ایسا ہو جاتا تو معاشرے پر ایک ایسا بوجھ پڑ جاتا جس کا کوئی حل نہ ہوتا, کیونکہ یہ لوگ پہلے تو اپنے اپنے مالکوں کے ذمہ ہوتے تھے, ان کے سارے حقوق کا لحاظ رکھنا, انہیں لباس دینا, انہیں کھانا دینا, یہ اگر نہیں کما سکتے تو یہ ساری یہ مالکوں کی خدمت کرتے اور وہ انہیں ساری چیزیں دیتے. تو اگر یکدم یہ سارے آزاد ہو جاتے تو ایک ایسا بوجھ پڑ جاتا جو حل نہ ہوتا. تو شریعت نے یہ رکھا کہ بھئی فوراً سے آزاد کرنے کی بجائے مختلف انداز اپنائے جائیں کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم بھی ہو جائے اور معاشرے پر بوجھ بھی نہ پڑے, جیسے آہستہ آہستہ پھر ختم ہو. تو خیر وہ صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں, وہ کام میں کوتاہی کرتے ہیں. کوتاہی کرنے سے مراد وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام ان کے ذمہ ہو وہ نہ کرتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال کے ضیاع میں کچھ معاملات پیش آتے ہیں, یا جو بھی. تو انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ وہ کوتاہی کرتے ہیں تو اس کوتاہی پر میں بھی انہیں سزا دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تجھے اتنی سزا دینے کا اختیار ہے جتنا ان کا جرم ہے. جتنی ان سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے, جتنا ان سے جرم سرزد ہوا ہے, اس حد تک سزا کا اختیار تجھے ہے. لیکن آخرت میں دیکھا ہی جائے گا کہ ان کا جرم کتنا تھا اور تو نے سزا کتنی. اگر تیری سزا ان کے جرم سے بڑھ گئی تو پھر تجھے اپنی سزا کا حساب دینا. یہ نہیں چلے گا کہ یہ بھی تو کوتاہی کرتے تھے, میرے حکم میں میرے غلام ہیں, ان کے ذمہ تھا فلاں فلاں کام کرنا, یہ کرتے نہیں تھے تو میں سزا دیتا تھا. بڑا سادہ سا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بھئی جتنا جرم تھا اتنی سزا کی تجھے جائز تھی, لیکن جہاں تیری سزا ان کے جرم سے بڑھ گئی اس کا جواب تجھے دینا ہوگا. تو عرض کرنے سے مقصود یہ ہے, یہ حدیث مبارکہ جو بات سمجھاتی ہے کہ کسی کے ذمے میرے حقوق تھے, رشتہ دار کے ذمے, پڑوسی کے ذمے, کسی ملنے والے کے ذمے, کسی آمنے سامنے آنے جانے والے کسی بھی محلے دار کے ذمے میرے حقوق تھے. اس نے جو کوتاہی کی, اس نے جو غلطی کی, اس نے جو جرم کیا, اس نے جو برائی کی,